کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی خواہش پوچھی اور جواب میں ایسی عاجزی ملی کہ دل بھی کانپ اٹھا۔ ایک ایسا واقعہ جو محبت، صبر اور قربانی کی نئی مثال بن گیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے فاطمہ، آج آپ کی دل کی کیا خواہش ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے بابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمایا، آپ کو میرے حق کی قسم آج اپنے دل کی خواہش ضرور بیان کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی ایک قیمتی چیز فروخت کر دی، مگر جب وہ کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا کھانا ایک محتاج فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ آخر یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسی محبت تھی اور یہ کون سا یقین تھا جس نے اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند ایسے ایمان افروز واقعات سنائیں گے جنہیں سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ سچی محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ قربانی، صبر اور اصرار کا دوسرا نام ہے۔ یہ وہ مبارک گھر تھا جہاں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا تھا۔ فاقے برداشت کر لیے جاتے مگر شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھی۔ مسلسل محنت کی وجہ سے ہاتھوں میں زخم تھے، چہرے پر تھکن نمایاں تھی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا اور نہ کوئی شکایت۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر آیا۔ محبت سے فرمایا، فاطمہ، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آج چکی میں پیستا ہوں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی، اے علی، اگر میں آپ کی تکلیف میں شریک نہ ہوں تو پھر محبت کیسی؟ یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ صرف ایک عظیم بیوی نہیں تھی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اگر ہمارے بچے صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا کرم فرمایا اور دونوں شہزادے صحت مند ہو گئے۔ جب افطار کا وقت آیا تو گھر میں صرف چند روٹیاں موجود تھیں۔ ابھی سب افطار کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی، اے اہل بیت رسول، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روٹی اس محتاج کے حوالے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا اور سب نے صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن ایک یتیم دروازے پر آیا، تیسرے دن ایک قیدی، اور تینوں دن یہی منظر رہا۔ اپنی بھوک برداشت کر لی مگر کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا۔ مدینے کے لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسا گھر ہے جہاں غربت بھی ہے مگر دلوں میں سکون بھی ہے، فاقے بھی ہیں مگر زبان پر شکر بھی ہے۔ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت سے پوچھا، اے علی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے آہ بھرے لہجے میں فرمایا، فاطمہ، یہ سوچ رہا ہوں کہ کل بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر پھر صبر سے مسکرا کر فرمایا، اے علی، جس رب نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کل بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہی وہ کامل یقین تھا جس نے اس مبارک گھر کو رحمتوں، برکتوں اور سکون سے بھر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو جاگ جاگ کر امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے پوچھا، اماں جان، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتی؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے فرمایا، بیٹا پہلے دوسروں کا حق ہوتا ہے پھر اپنا۔ یہی وہ عظیم تربیت تھی جس نے اہل بیت اطہار کو پوری امت کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔ ایک دن مدینے میں سخت گرمی تھی، سورج کی تپش سے زمین آگ کی طرح جل رہی تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل محنت کر رہے تھے کیونکہ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھوک سے کمزور ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی صبر اور شکر کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو بہلا رہی تھی تاکہ انہیں بھوک کا احساس کم ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل غم سے بھر گیا۔ فرمایا، فاطمہ کیا آج بھی گھر میں کچھ نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، اے علی بچوں کے سامنے پریشان نہ ہو، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھر سے نکل گئے تاکہ کہیں سے رزق کا انتظام کر سکیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں ایک شخص ملا جو قرض مانگ رہا تھا، حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی کھانے کو کچھ نہ تھا، مگر پھر بھی جو تھوڑا بہت موجود تھا وہ اس محتاج کو دے دیا۔ یہی وہ عظیم دل تھا جو اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورت کو دیکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند درہم دیے تاکہ وہ اپنے گھر کے لیے کھانا لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر یہی سوچتے رہے کہ آج بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی راستہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک غریب عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فوراً سارے درہم اس عورت کے حوالے کر دیے۔ اب وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے تھے، مگر چہرے پر افسردگی نہیں تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی کیا آپ کچھ لے کر آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئی بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگی، اے علی آپ نے بہت اچھا کیا، بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذرا سوچئے وہ ماں جس کے اپنے بچے بھوکے تھے وہ پھر بھی دوسروں کے بچوں کی بھوک پر راضی ہو گئی۔ یہی وہ پاکیزہ دل تھا جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کو سردار بنا دیا۔ کہتے ہیں کسی رات اللہ تعالیٰ نے ایسا کر فرمایا کہ ایک صحابی اچانک کھانے کا تحفہ لے کر ان کے گھر پہنچے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما خوشی سے کھل اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، جسم میں شدید کمزوری تھی مگر پھر بھی مسجد میں حاضری اور محنت و مشقت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل ان کی خدمت میں مصروف رہتی، کبھی پانی لاتی، کبھی ان کا سر دباتی اور کبھی بچوں کو خاموش کرواتی تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر سکیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے فرمایا، فاطمہ تم خود بھی تو کمزور ہو، پھر اتنی خدمت کیوں کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگی، اے علی اگر میں آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ نہ دوں تو پھر محبت کیسی؟ یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہوگی کیونکہ ایسی وفاداری اور محبت دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مدینہ کی عورتیں اکثر حیران ہوتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سخت زندگی کے باوجود ہمیشہ مطمئن کیوں رہتی ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، اب کبھی شکوہ کیوں نہیں کرتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون سے فرمایا، جو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اسے کبھی سکون کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وہ راز تھا جس نے اس گھر کو رحمتوں سے بھر رکھا تھا اور یہی وہ ایمان تھا جس نے اہل بیت اطہار کو قیامت تک کے لیے صبر، محبت اور رضا کی مثال بنا دیا۔ لیکن ابھی وہ حیران کن واقعہ باقی تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی سے انار کھانے کی خواہش ظاہر کی اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ایسے راز بھرا معاملہ پیش آیا جسے سن کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔
روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی، چہرے پر زردی تھی اور کئی دنوں کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر رہے تھے، مگر دل میں پریشان تھے کیونکہ گھر میں کوئی خاص چیز موجود نہ تھی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، فاطمہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کی طرح یہی فرمایا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کمزوری بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے دوبارہ محبت بھرے انداز میں اصرار کیا، اگر دل کسی چیز کو چاہ رہا ہے تو ضرور بتائیے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیرے سے فرمایا، اے علی دل چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں؟ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا اور پورے مدینے میں انار ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش سنی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے نزدیک اپنی زوجہ کا دل خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں انار تلاش کرنے پھرنے لگے، ایک بازار سے دوسرے بازار، مگر کہیں انار نہ ملا۔ لوگ حیرانی سے کہتے، اے علی اس موسم میں انار کہاں ملے گا؟ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ یہ صرف ایک پھل نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص ملا جس کے پاس انار موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی وہ انار خرید لیے اور جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے میں ایک نہایت غریب اور بیمار آدمی جو شدت کمزوری سے کانپ رہا تھا، اس کی نظریں بار بار ان اناروں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور دوسری طرف ایک بیمار مسلمان کی بے بسی۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فوراً خیال آیا، شاید اس شخص کو اس وقت مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک انار اس غریب شخص کو دے دیا، پھر کچھ قدم آگے بڑھے مگر دل مطمئن نہ ہوا، واپس پلٹے اور دوسرا انار بھی اسے دے دیا، پھر تیسرے انار پر بھی دل نہ مانا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس محتاج کے حوالے کر دیا۔ آخر میں صرف ایک انار بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک انار لے کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ہاتھوں میں صرف ایک انار دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے علی کیا پورے مدینے میں صرف ایک ہی انار ملا تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی اور محبت کے آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے علی آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ کی قسم بھوکے اور بیمار انسانوں کو کھانا کھلانا ہی اصل نیکی ہے۔ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں اناروں سے بھری ایک بڑی ٹوکری تھی۔ اس نے کہا، اے علی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس ٹوکری میں اتنے انار تھے جتنے انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگی، اے علی اللہ کی راہ میں ایک دیا تھا نا، دیکھو اللہ نے کتنا زیادہ عطا فرما دیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مدینے کے لوگ جب یہ واقعہ سنتے تو حیران رہ جاتے کہ یہ کیسا گھر ہے جہاں فاقے بھی ہیں مگر سخاوت بھی، آزمائشیں بھی ہیں مگر شکر بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وہ محبت تھی جو دنیاوی خواہشات سے پاک تھی، یہ وہ رشتہ تھا جس میں وفا بھی تھی، اثار بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف ایک شوہر اور بیوی کی کہانی نہیں، بلکہ صبر، محبت، وفاداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی کیسی مثالیں تھیں جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف دولت سے آتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل سکون اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتا ہے۔ ایک دن کسی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا دیکھی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ کی وہ مسکراہٹ جو ہر تکلیف میں بھی شکر ادا کرتی تھی میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ذرا سوچئے، وہ خاتون جن کے گھر میں کئی دن تک فاقہ رہتا تھا مگر پھر بھی کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا،
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، جسم میں شدید کمزوری تھی، مگر پھر بھی بچوں کی فکر اور گھر کے کام ان کے ذہن میں تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان کے پاس بیٹھے رہتے، کبھی پانی پلاتے، کبھی تیمارداری کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی آپ تھک جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے جواب دیا، فاطمہ تمہاری خدمت میرے لیے عبادت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے واپس آتے تو سب سے پہلے دروازے پر سلام کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دیتی تو ان کے چہرے پر سکون آ جاتا، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک نیک اور وفادار شریک حیات تھی۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان آپ اماں جان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، کیونکہ انہوں نے کبھی میرے حالات کا شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے ایسی خواہش کی جو میری طاقت سے باہر ہو۔ یہی وہ عورت تھی جو جنت میں بھی میرا ساتھ دے گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ عزت اور قدر سے پہچانی جاتی ہے۔ مدینہ کی عورتیں اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتی تھی کہ اتنی مشکل زندگی کے باوجود آپ ہمیشہ مطمئن کیسے رہتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرماتی تھی، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ یہی وہ راز تھا جس نے اس گھر کو رحمتوں سے بھر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند درم لے کر آئے تاکہ گھر کے لیے سامان خرید سکیں۔ ابھی گھر پہنچنے ہی والے تھے کہ راستے میں ایک یتیم بچہ مل گیا جو بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بازار گئے، وہ تمام درم اس بچے کے کھانے پر خرچ کر دیے اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ناراض ہونے کی بجائے مسکرا کر فرمایا، اے علی اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی زوجہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ صبر، وفا اور یقین کی وہ مثال ہیں جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کا شرف حاصل ہے۔ اور انار والا واقعہ بھی اسی محبت، ایثار اور کامل یقین کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے انار کھانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مدینہ تلاش کرتے پھرے۔ آخر ایک جگہ انار مل گیا، مگر راستے میں ایک بیمار شخص نظر آئے جو شدید کمزوری میں مبتلا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں درد پیدا ہوا اور انہوں نے اناروں کا بڑا حصہ اس بیمار کو دے دیا۔ پھر جب وہ خالی ہاتھ گھر واپس پہنچے تو اللہ جل شانہ نے اپنی شان کرم سے پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ یہی اہل بیت اطہار کی شان تھی کہ وہ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو محروم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان جیسا صبر، ان جیسی وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا دل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سادی تاریخی واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرن۔